بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی جوائن کیا ہے، میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی انوکھا اور دل دہلا دینے والا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ جن کا یہ قصہ ہے انہوں نے خود ہی میرے ساتھ شیئر کیا ہے، تو سنتے ہیں ان کی زبانی۔ یہ دسمبر 2009 کی بات ہے۔ میری پہلی پریگننسی تھی اور میں کافی تکلیف میں تھی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل آئی جہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ میرا سیزر ہے، اور میں اس چیز کا ویٹ کر رہی تھی ابھی روم میں۔ اور یہ ایک بہت ہی مشہور ہاسپٹل ہے جو کہ ناظم آباد پر ہے۔ میں اور میری امی اور میرے ہسبینڈ ہم تینوں تھے، اور یہ کافی بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن جو میرا روم تھا وہ فرسٹ فلور پر تھا، اور کافی سردی تھی اس دن، شدید قسم کی سردی پڑ رہی تھی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے تمام اسٹاف بھی اور جو مریضوں کے ساتھ لوگ تھے وہ اپنے اپنے روم میں یا جہاں جس کو جگہ تھی وہ گھسے ہوئے تھے اور رات بھی کافی تھی، تقریباً رات کے 3 بج رہے تھے۔ مجھے ابھی پین شروع ہوا تھا، تو اس وجہ سے میں اپنی امی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہاسپٹل آئی، اور ابھی میری ڈاکٹر کے آنے میں ٹائم تھا، کہ سرجن کے آنے میں ٹائم تھا، تو ہم لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے، روم میں تھے۔ تو میرے ہسبینڈ جو تھے وہ دوائیاں لینے کے لیے چلے گئے، اور میری امی کو نرس نے بلایا کسی کام سے، تو میری جو والدہ تھی وہ اس کے ساتھ وہاں چلی گئی نا کاؤنٹر پر، اور میں اکیلی جو تھی اپنے روم میں تھی۔ ظاہر سی بات ہے پہلی پریگننسی تھی، تھوڑا خوف تھا اور درد کی شدت بھی کافی تھی، بس اسی میں لیٹی ہوئی تھی، اور میری امی نے مجھے کہا کہ تم اللہ کا نام پڑھتی رہو، انشاءاللہ اللہ پاک سب ٹھیک کرے گا۔ میں بیڈ پر لیٹی ہوئی اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی، تو تھوڑی جو کمرے کا دروازہ تو وہ کھلا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کمرے کے دروازے سے کوئی مجھے اندر جھانک رہا ہو۔ میں نے اپنی جب گردن پیچھے موڑ کر دیکھی تو وہ کمرے کے دروازہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہ سمجھی کہ شاید کوئی نرس ہوگی یا کوئی گزرتا ہوا دیکھ کے گیا ہوگا۔ میں نے اس کو اتنا محسوس نہیں کیا، میں واپس اپنا پڑھائی میں لگ گئی آنکھیں بند کر کے۔ تو مجھے دوبارہ دروازے کی کھلنے کی آواز آئی نا، جیسے کہ دروازہ کھلا ہے اور کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میری والدہ کمرے میں داخل ہوئیں، اور وہ آتے ساتھ ہی واش روم میں چلی گئیں۔ میں ان کو آوازیں بھی دے رہی ہوں، امی میری بات سنیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی، اور وہ خاموشی سے واش روم کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئیں۔ میں نے کہا شاید میری آواز سنی نہیں، میں ان کے آنے کا ویٹ کرنے لگی، لیکن کافی دیر ہو گئی۔ جب امی باہر نہیں آئیں تو میں نے امی کو 1 سے 2 آوازیں دیں، لیکن میری امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آدھے سے پونا گھنٹہ ہو گیا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، بڑی مشکلوں سے میں اٹھی ہوں، اور میں نے جا کے واش روم کے دروازے پر دستک دی ہے۔ جیسے میں نے دستک کے لیے ہاتھ دروازے کے اوپر مارا ہے تو دروازہ تو کھل گیا، اور میری تو حیرت اور خوف سے میری جو حالت تھی میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے وہیں سے چیخنا شروع کر دیا، امی کو اپنی آوازیں دینے لگی۔ یہ اوپر کا فلور تھا اور سناٹا بھی کافی تھا یہاں پر، اور میں جو تھی پریشانی میں آوازیں دے رہی تھی اپنی امی کو خوف سے۔ تو میری آواز سن کر ایک نرس کمرے میں آئی، اور میں نے اس کو کہا کہ میری امی کہاں ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ کی امی آ رہی ہیں پیچھے۔ اور جیسے ہی میری امی آئی ہیں میں تو ان کے ساتھ لپٹ کے بہت زور زور سے روئی، اور میں نے اپنی امی کو بتایا کہ ابھی میں نے آپ کو اس طرح واش روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں نے آپ کو اتنی آوازیں دیں لیکن آپ نے میری کسی آواز کا جواب نہیں دیا۔ تو میں پریشان ہو کر جب اٹھی ہوں
اور میں نے واش روم کا دروازہ کھٹکانے کے لیے ہاتھ کیا ہے تو دروازہ کھلا تو اندر آپ نہیں تھی۔ مجھے بہت خوف آیا۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا پریشان نہیں ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمہیں وہم ہو گیا، بس تم اس ٹائم تکلیف کی شدت میں ہو، تم ایسی کوئی بات بھی مت سوچو۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ اس کمرے میں ہم نہیں رہیں گے، مجھے اس کمرے میں بہت خوف آ رہا ہے، آپ ایسا کیجئے کسی اور کمرے کا انتظام کروائیں۔ اور میری امی نے کہا اچھا، جیسے مطلب ان سے کہا کہ جیسے وہ میرے ہسبینڈ آئیں گے میں ان سے کہوں گی تو وہ کچھ ارینج کریں گے۔ خیر اتنی دیر میں ہمیں کال آ گئی کہ آپریشن تھیٹر میں چلیں، کیونکہ ڈاکٹر آ گئے تھے۔ اور پھر رات کے تقریباً کوئی 4:30-5 بجے صبح کی کہہ لیں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت سا بیٹا عطا کیا۔ اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی کہا ہوا تھا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے دوسرا کمرہ ارینج کر دیا۔ اور جب میں اپنے بیٹے کو لے کر آپریشن تھیٹر سے آئی ہوں تو وہ دوسرا روم تھا، مجھے کافی تسلی ہوئی۔ خیر بیٹے کی خوشی میں اور کچھ آپریشن کے درد میں ان چیزوں کو تھوڑا سا بھول گئی تھی اور میرے دماغ سے یہ چیزیں نکل گئی تھیں۔ خیر اگلی صبح بالکل نارمل معمول کی طرح تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اور ہمیں وہاں پہ 3 سے 4 دن رکنا پڑا۔ صبح تمام گھر والے، رشتہ دار، میرے سسرالی، مطلب میری بہنیں سب بچے کو دیکھنے آئیں۔ کافی ٹائم اچھا گزر گیا، اس طرح شام ہو گئی، اور رات میں اسی طرح میری امی اور میرے ہسبینڈ ہی میرے پاس تھے، وہ دونوں ہی میرے پاس رکے ہوئے تھے۔ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ تھے اس دن، اور یہ دونوں بھی میرے ساتھ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو میرے ہسبینڈ مطلب کہ سگریٹ پینے کے لیے باہر نکلے ہیں، تو میرا جو بیٹا تھا وہ کافی زیادہ رو رہا تھا۔ امی نے اس کو گود میں اٹھا لیا، چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بچہ یہ کہ خاموش ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کو میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا اس کو فیڈ کرواؤ، ہو سکتا ہے بچہ بھوکا ہو رہا ہو۔ لیکن جب ہم نے اس کو فیڈ کروانے کی کوشش کی لیکن وہ تو فیڈ لے ہی نہیں رہا تھا، بچہ مسلسل روتا رہا۔ تو پھر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے امی باہر چلی گئیں کہ چلو میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی، میں اپنے بیٹے کو لے کر مطلب بیٹھی ہوئی تھی، تو کمرے میں میرے ہسبینڈ داخل ہوئے اور آ کر وہ سامنے بیٹھ گئے چیئر کے اوپر۔ میں ان سے کہنے لگی، میں نے کہا دیکھیں ذرا بچہ کتنا رو رہا ہے، آپ جائیں امی کو بلا کر لائیں، یہ خاموشی نہیں ہو رہا، نہ یہ فیڈ لے رہا ہے۔ وہ میری طرف بس دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور میری طرف دیکھ رہے تھے، اور میں غصہ ان کو کرنے لگی کہ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، آپ بجائے میری طرف کسی بات کے جواب دینے کے آپ میری طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میں ان پہ ناراض ہونے لگی تو وہ اٹھ کر واپس کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے اتنا شدید غصہ آیا، ایک تو میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، میں اٹھ کے جا کے دیکھتی باہر، میں بچے کو لے کے بیٹھی رہی، امی کا اور ان کا ویٹ کرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کہنے لگی لائیں بچہ مجھے دے دیں، ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، میں نے اس کو دے دیا بچہ، اور میں نے کہا کہ میری امی کو یا میرے ہسبینڈ کو باہر ہوں گے ان کو بھیجیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، وہ کہہ کے چلی گئی۔ اور کچھ دیر کے بعد میری امی کمرے میں آئیں، تو میں نے امی سے کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ امی نے کہا میں وہی تو لینے آئی ہوں، تم مجھے دو، تاکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ وہاں لا کے دکھائیں، اس کو چیک اپ کروائیں، نرسری میں لے کر آئیں اس کو۔ میں تو اسی ٹائم بے ہوش ہو گئی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری امی مجھ سے کہنے لگیں کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا امی میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو امی نے کہا کہ میں تم سے وہی تو پوچھ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے، اور میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈاکٹر اس کو بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لاؤ چیک اپ کرواؤ۔ میں نے امی سے کہا ابھی ایک نرس آئی تھی، اس نے کہا کہ ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، مجھے نہیں پتا میرا بیٹا کہاں ہے، آپ میرا بیٹا مجھے لا کر دیں۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری امی تو الٹے پاؤں واپس بھاگی ہیں، اور وہاں جب ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں تو ڈاکٹر میرے بیٹے کا چیک اپ کر رہا تھا۔ تو میں نے امی نے دیکھا تو امی نے کہا کہ بچہ آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا ابھی تو آپ لے کر آئی تھیں اور کمرے میں آپ اس کے وہ کپڑے لینے کے لیے گئی ہیں۔ میری امی تو ان کا بھی دماغ گھوم گیا، انہوں نے اس ٹائم تو وہ خاموش رہیں، اور پھر وہ بچے کو لا کے اپنے پاس، مطلب انہوں نے، ڈاکٹر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیٹ میں درد تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ بس اس کو فیڈ کروانے کی کوشش کریں۔ میری امی میرے بچے کو کمرے میں لے آئیں، لیکن انہوں نے مجھ سے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو میں نے امی سے کہا تو امی نے کہا کہ نہیں، نرس لے کر گئی تھی، وہ ڈاکٹر نے اس کو بھیجا تھا۔
تو مجھے بھی تھوڑی خوف بھی آیا. میں نے امی سے کہا کہ امی کوئی ایسا مسئلہ ہے یہاں پر، آپ ایسا کیجئے کہ ہم لوگ گھر چلتے ہیں، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، خدا نخواستہ مجھے یا میرے بچے کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. میری امی نے کہا نہیں بیٹا، حوصلہ ہمت رکھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر میرے ہسبینڈ جب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کمرے میں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو ابھی آ رہا ہوں کمرے میں. پھر میں نے ان سے کہا، سارا واقعہ ان کو بتایا کہ اس طرح آپ کمرے میں آئے اور اس طرح بیٹھے، میں آپ کو اپنی باتیں بتا رہی ہوں اور آپ ہیں کہ وہ آپ سامنے سے مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا لگتا ہے تمہارے دماغ پہ یہ بہت زیادہ کچھ کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، یہ لگتا ہے تمہارا ابھی جو ہے نا، تمہارا بے ہوشی کا وہ اترا نہیں ہے، تم خواب دیکھ رہی ہو. میں نے کہا کہ نہیں، میں نے جاگتے میں یہ سب کچھ دیکھا ہے، اور میرے ہاتھ سے میرا بچہ نرس لے کر گئی ہے. اور امی جب بچہ لینے کے لیے آئی ہیں تو امی کہہ رہی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں بھیجا. تو امی نے کہا نہیں، وہ ڈاکٹر نے بھیج دیا تھا. انہوں نے مجھے تسلی دی اس چیز کی. ان دونوں نے اس ٹائم تو اس بات کو سنبھال لیا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے. خیر، ساری رات میں اپنے بچے کو لے کر اپنے پاس ہی لٹا کر لیٹی رہی. لیکن میری امی نے کہا کہ بیٹا اس کو جھولے میں لٹا دو. میں نے امی سے کہا کہ نہیں امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم لوگ کمرے میں ہیں، تم فکر مت کرو، تم اس کو جھولے میں لٹا دو. لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی اور میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس ہی لٹائے رکھا. اور میرے ہسبینڈ کی تو عادت ہے، وہ مطلب ساری رات سوتے نہیں ہیں، عام روٹین میں بھی وہ کافی لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے ہیں. اور میری امی ظاہر سی بات ہے، عمر بھی تھی اور وہ ذرا تھکی ہوئی بھی تھی سارے دن کی، تو وہ تو سامنے جو سیٹی پڑی تھی اس پہ لیٹ کر وہ سو گئی. میرے ہسبینڈ جو تھے وہ کمرے میں جاگ رہے تھے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے سگریٹ پینی ہے تو میں باہر سے ابھی آ رہا ہوں. میں نے کہا کہ نہیں، باہر مت جائیں. انہوں نے کہا میں بالکل دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوں، میں وہیں سگریٹ پی رہا ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، آپ پریشان نہیں ہوں. خیر وہ باہر نکل کے کمرے سے اور میں جاگتی رہی. میں نے اپنا ہاتھ اپنے بچے کے اوپر رکھا اور مجھے نہیں پتا کہ کس ٹائم مجھے نیند آ گئی اور میری بھی آنکھ لگ گئی. اور میری آنکھ میرے بچے کی آواز سے کھلی، جیسے کہ بچہ ہلکے ہلکے سے ہنستا نہیں ہے، ہلکی سی آواز آتی ہے بچے کی کرنے کی. تو جب میری آنکھ کھلی ہے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا بیٹا بیڈ سے تقریباً 5 سے 6 فٹ اوپر تھا ہوا میں، جیسے کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں ہو. میں نے تو یہ دیکھا اور خوف سے میں نے چیخنا شروع کیا. اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر اور میری امی میرے پاس کھڑے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا، کیوں اتنا چیخ رہی ہو. میں نے امی سے کہا امی میرا بچہ. تو انہوں نے کہا یہ دیکھو بیٹا، یہ لیٹا ہوا ہے، یہ سو رہا ہے. میں نے ان سے کہا کہ امی آپ یقین نہیں کریں گی، ابھی میں نے دیکھا تھا میرا بچہ ہوا میں تھا جیسے کسی کے ہاتھوں میں ہو. امی ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلیں، میں نے یہاں پہ نہیں رکنا، آپ اسی ٹائم یہاں سے چلیں. میری چیخنے سے سارا اسٹاف نرسیں بھی وہاں پر آ گئے. اور پھر میرے ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ اس طرح یہ واقعہ یہاں پر ہو رہا ہے، جس میں سے سب نے منع کیا، لیکن 2 نرسیں جو تھیں وہ خاموش کھڑی رہیں. انہوں نے اس چیز کا کوئی وہ نہیں کیا کہ ہاں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی یہاں پر ہے یا نہیں. خیر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم لوگ اسی ٹائم یہاں سے چیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں صبح سارا اسٹاف آئے گا، ڈاکٹر آئیں گے، پھر ہی آپ جائیں گے، تو اس طرح آپ ابھی یہاں سے نہیں جا سکتے. مجبوراً ہمیں پھر وہ رات وہاں گزارنی پڑی. اور وہ رات میرے لیے بہت ہی بھیانک رات تھی، بہت ہی خوفناک رات تھی. خیر ہم لوگ تینوں ہی جاگتے رہے اور میرا بیٹا خاموشی سے سوتا رہا. میرے ہسبینڈ اور میری امی جو تھی سامنے سیٹی پر بیٹھی ہوئی تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور جاگ ہی رہے تھے، اور بس ہم لوگ اپنا پڑھ رہے تھے، میرے ہسبینڈ بھی اور میری امی بھی اور میں بھی. اور میں نے تو اپنے بیٹے کو بالکل اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور بس میں اللہ سے کہی تھی اللہ پاک کہ جلدی سے صبح ہو جائے اور جلدی سے ہم اس منوس ہاسپٹل سے باہر چلے جائیں، اپنے گھر کو چلے جائیں. پتہ نہیں کیسا ہاسپٹل ہے. ابھی میں لیٹی ہوئی تھی اور میرے ہسبینڈ اور امی سامنے بیٹھے تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ سامنے کا جو دروازہ، کیونکہ سامنے بھی کمرہ تھا اور وہ بند تھا، جو کمرہ تھا وہ بند تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک لیڈیز نکلی ہیں اور اس کے ہاتھ میں
میرا بیٹا ہے اور وہ مجھے دیکھ دیکھ کر ہنس رہی ہے اور میرا بیٹا مجھے دکھا رہی ہے جیسے کہ وہ مجھے چڑھا رہی ہو۔ اور میں نے چیخنا شروع کر دیا، امی سے کہا کہ امی میرا بیٹا لے کے جا رہی ہے وہ۔ میرے ہسبینڈ اور میری امی دونوں پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا وہ دیکھیں وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ میرا بیٹا لے کے جا رہی ہے۔ لیکن میری امی نے کہا کہ بیٹا تو تمہارے پاس لیٹا ہوا ہے۔ جب میں نے اپنے پاس دیکھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرا بیٹا نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور میں چیخ رہی، میں نے کہا نہیں آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں، وہ دیکھیں وہ میرا بیٹا لے کے جا رہی ہے۔ میری امی نے مجھے بہت تسلیاں دی اور پھر میرے شوہر نے بھی پھر میری امی نے مجھ پر دم کیا، پھر اسٹاف کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہی ہے، آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہمیں بھی پریشان کر رہی ہیں اور پورے ہاسپٹل میں بھی آپ نے ادھم مچایا ہوا ہے۔ بلکہ الٹا ان لوگوں نے مجھے ڈانٹا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ہاسپٹل میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے میں نے امی سے کہا کہ میرا بیٹا میری گود میں دے دے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے ہسبینڈ کو اپنی امی کو اپنے بیڈ پہ بٹھا لیا۔ میں نے کہا آپ دونوں یہاں سے کوئی نہیں ہلے گا کیونکہ مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ اب صبح آپ لوگ جیسے مرضی کرتے آئیے گا، مجھے اور امی کو آپ گھر بھیج دیجیے گا، میں ایک لمحہ بھی یہاں پہ رکنا نہیں چاہتی۔ خیر جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوئیں کچھ سکون ہوا، میرے دل کو بھی تھوڑا اطمینان ہوا، اور پھر ہم لوگ 6 ساڑھے 6 بجے 7 بجے تقریباً اپنے گھر آ گئے۔ اور پھر میرے ہسبینڈ نے وہاں سارا جو بھی تھا پیچھے سارا وہ کیا اور میں اپنے گھر آ گئی۔ مجھے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں نے گھر پہ آ کر بھی اپنے سب لوگوں کو اس بات کا ذکر کیا۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا میرا وہم 1 دفعہ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ ہو سکتا ہے، یہ 3-4 دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ آپ خود دیکھیں میں پاگل تو نہیں ہوں، مجھے وہ واضح نظر آ رہی تھیں۔ وہ لیڈیز آپ کا واش روم جانا، میرے ہسبینڈ کا کمرے میں آنا، مجھے دیکھ کر ہنسنا، نرس کا بچے کو لے کر جانا، یہ سب باتیں امی کیا ہیں؟ کوئی تو ایسی بات ہے نا؟ خیر میری امی نے کہا کہ بیٹا اپنے دل و دماغ سے یہ سب باتیں نکال دو۔ پھر میرے ہسبینڈ جب ہاسپٹل سے گھر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ بھی تھا ہاسپٹل والوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے تھی کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑو ہم تو خیریت سے اپنے گھر آ گئے، باقی اللہ پاک سب کی حفاظت کرے۔ لیکن گھر آ کر بھی صبح سے رات ہو گئی، میرے بیٹے نے فیڈ نہیں کیا۔ میرا بچہ مسلسل روتا رہا، اس نے 1 دفعہ بھی فیڈ نہیں کیا اور پورا دن اسی کشمکش میں اسی مشکل میں گزر گیا اور میرا بھی رو رو کر برا حال ہو گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی کسی کو بھی دکھائیں، میرے بچے پہ کچھ نہ کچھ اثرات ہیں۔ پھر ہم نے اپنی جو مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا اور سارا واقعہ ان کو بتایا، تو انہوں نے مجھ پہ میرے بچے پہ دم کیا۔ اس کے بعد میرے بیٹے نے کچھ فیڈ کیا تو مجھے سکون آیا، لیکن میرے بچے کا مسلسل رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ایسی جگہوں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ تھوڑا سا پریشان کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، بچے کا خیال رکھیں اور مسلسل بچے پر اور ان پر پڑھ کر پھونکتے رہیں، کیونکہ ایسی چیزیں اس وقت میں ضرور پریشان کرتی ہیں۔ خیر میرا بچہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، میں نے اس کو فیڈ کروایا تو پھر وہ سو گیا، مجھے بھی اطمینان ہوا۔ پھر آدھی رات کی بات ہے، میں نے جو ہاسپٹل میں عورت دیکھی تھی جو میرا بچہ اٹھا کے لے کے جا رہی تھی، وہ میرے بیڈ کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے میرا نام لے کر پکار رہی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں کھولی، جب مجھے میں نیند سے جاگی، جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میں چیخنا چاہ رہی تھی تو میری جو حلق میں سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ اس نے میرا نام لے کر پکارا اور مجھے کہا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں یا تمہارے بچے کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، میں تمہارے بچے کی خیر خواہ ہوں، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن میں صرف تمہارے بچے کو دیکھنے کے لیے آؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، تم میرے بچے کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے کہا ابھی تو میں جا رہی ہوں لیکن میں آتی رہوں گی۔
یہ بھی میں تمہیں کسی ٹائم میں بتاؤں گی کہ میں تمہیں اور تمہارے بچے کے پاس کیوں آ رہی ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تم میرا یقین کرو۔ اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے امی کو آواز دی، میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے وہ عورت نظر آئی ہے۔ امی نے کہا بیٹا تم نیند میں ہو، تم پریشان ہوئی ہو، ابھی تو مولوی صاحب تم پر دم کر کے گئے، تم فکر نہیں کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور انہوں نے کہا کہ میں یہیں پر ہوں، تم سو آرام کرو، بچہ بھی سو رہا ہے، تم بھی آرام کرو۔ خیر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں لیٹ گئی۔ پھر صبح میں نے اپنے ہسبینڈ کو بات بتائی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لوگ میری باتوں پہ یقین نہیں کر رہے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ اللہ کے واسطے میری بات پہ یقین کریں۔ اس عورت نے میرا نام لیا ہے اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں تمہاری اور تمہارے بچے کی خیر خواہ ہوں، میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے تمہیں اور ہمارے بچے کو بھی۔ اور پھر 1-2 دن مجھے وہ عورت نظر نہیں آئی۔ تقریباً جب میرا بچہ 10 سے 15 دن کا تھا اور میں تھوڑا سا ریلیکس ہو گئی تھی، اس قصے سے بھی تھوڑا سا میرا دماغ ہٹ چکا تھا، تو وہ عورت پھر ایک دن مجھے اپنے کمرے میں نظر آئی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنے گود میں لیا ہوا تھا، اور جیسے ہی میں کچھ کہنے لگی اس نے میرا نام لے کے پکارا کہ دیکھو تم مجھ سے ڈرو نہیں، تم اتنے دن ہو گئے، تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں اور یہ تمہارے بچے کو کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ میں صرف تمہارے بچے سے پیار کرتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم تم نے اپنے اس بیٹے کو جنم دیا، اسی ٹائم میں نے بھی وہاں پر اپنے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اللہ کی رضا تھی کہ اس کی زندگی زیادہ نہیں تھی، وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی فوت ہو گیا۔ اور میرے بیٹے کی شکل بھی بالکل تمہارے بیٹے کے جیسی تھی، اسی لیے مجھے تمہارا بچہ بہت پیارا ہے۔ میرا یقین کرو میں کبھی بھی تمہارے بچے کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا کوئی اذیت یا کوئی پریشانی نہیں دوں گی۔ میرا بھی پہلا ہی بیٹا تھا، جیسے تمہارا پہلا بیٹا ہے، میرا بھی ایسے پہلا ہی بیٹا تھا۔ میں اس کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہتی ہوں، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میں اس کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف یا کوئی اذیت دوں۔ اور میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ اس کا خیال اپنے بیٹے کی طرح رکھوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس نے کہا دیکھو میں چلی جاؤں گی، میں تمہیں نظر اس لیے آتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ تم مزید مجھ سے ڈرو۔ میں نے تمہیں اس لیے اپنا سارا راز بتایا، اگر تم مجھے بولو گی چلے جانے کا، میں چلی تو جاؤں گی، لیکن میں بچے کو آ کے دیکھتی رہوں گی اور اسے اتنا ہی پیار کرتی رہوں گی، کیونکہ یہ بالکل میرے بیٹے کی طرح ہے۔ بس تم مجھ سے ڈرو نہیں، میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں ہے، میرا مقصد تمہیں یہ ہے کہ تمہیں بتا دوں تاکہ تم مجھ سے ڈرو نہیں، تم میری عادی ہو جاؤ، کیونکہ اب میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی۔ جب مجھے ٹائم ملے گا میں آ کے اس سے پیار کروں گی، اس سے کھیلوں گی، کیونکہ یہ میرے بیٹے کی نشانی ہے، کیونکہ وہ میرا بیٹے کی طرح نا، اس کی شکل اس کی طرح ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مجھے بہت خوف آ رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ مجھے یا میرے بچے کو کوئی نقصان ہو، اور آپ لوگ ظاہر سی بات ہے انسان تو ہے نہیں ہیں، آپ لوگ تو جنات ہیں، اور جنات تو نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جنات ضرور ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا۔ تم میری بہنوں کی طرح ہو، اور میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو کبھی نہیں نقصان پہنچاؤں گی۔ تم چاہو تو اپنے شوہر کو بھی یہ بات بتا دینا کہ میں جنات ضرور ہوں لیکن تمہاری خیر خواہ ہوں، تمہارے بچے کی خیر خواہ ہوں، کیونکہ جس کمرے میں تم تھی اسی کمرے میں ہمارا رہن سہن ہے، اور میرا بچہ بھی وہیں پر پیدا ہوا، لیکن اللہ کی رضا تھی، اس کی زندگی اتنی نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، اللہ پاک اس بچے کو لمبی زندگی صحت تندرستی دے۔ خیر میرا ڈر تھوڑا کم ہوا، اور پھر وہ مجھ سے اللہ حافظ کر کے چلی گئی، لیکن اس نے کہا میں کبھی کبھی، روز نہیں، مہینوں میں نہیں، لیکن کبھی کبھی ضرور آؤں گی، تم مجھ سے بالکل نہیں ڈرنا، اور میرے بچے کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ یہ کہہ کے چلی گئی۔
پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو تمام باتیں بتائیں اور اپنی امی کو بھی. تو میری امی نے کہا کہ بیٹا اگر وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تو چھوڑ دو اس کو، کچھ مت کہو. وہ بھی ایک ماں ہے، ممتا ہے اس کے بھی دل میں، اور اگر وہ اس بچے سے پیار کرتی ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. خیر میں اپنا 1.25 مہینہ کر کے اپنی امی سے اپنے گھر آ گئی، اور میری رہائش گلشن میں تھی، اور میں اپنے گھر میں مطلب اکیلی اپنے بیٹے کے ساتھ. اور میرے ہسبینڈ تو ظاہر صبح جاتے تھے، رات میں آتے تھے، اور اکثر مجھے وہ جب میں کام کر رہی ہوتی تھی یا بچہ تنگ کر رہا ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے، اور وہ اکثر مجھے نظر بھی آتی تھی جب کبھی آتی تھی اس سے ملنے کے لیے، اور کہتی تھی کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے اللہ پاک دوبارہ اولاد سے نوازے گا. اور پھر جب میرا بیٹا 6 سال کا ہوا تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اللہ نے اس کو بھی دوبارہ سے ایک بیٹا دیا ہے، اور وہ کہتی لیکن یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، ہمیشہ اس سے اسی طرح پیار کروں گی. میری اور اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی. اور پھر جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ اپنا بیٹا لے کر آئی، جو کہ ہو بہو میرے بیٹے کی طرح ہی تھا. اس کی شکل مجھے تو ویسی ہی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ کہتی کہ میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھے دوبارہ یہی بیٹا عطا کیا ہے. بہت خوش تھی وہ. پھر اس نے مجھے بتایا کہ ہماری سزا کم ہونے والی ہے، ہم لوگ اپنے قبیلے میں جانے والے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی سزا کے طور پر یہاں پر بھیجا گیا تھا، اور اب ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن میرا اور میرے اس بچے کا اور تمہارا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آئی، اور اس نے بہت سارے کھلونے، کپڑے، چیزیں میرے بچے کے لیے لے کر آئی، اور اس نے کہا کہ شاید میں اب نہ آ سکوں، لیکن میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں. اور پھر وہ مجھ سے اللہ حافظ کر کے اور مجھے گلے لگا کے اس نے بہت پیار کیا، بہت روئی، کہنے لگی کہ مجھے تم جیسی دوست شاید اب نہ ملے، لیکن میرے بیٹے کی حفاظت تم کرنا، اور جب بھی مجھے کوئی بھی موقع ملے گا، جیسے بھی مجھے ٹائم ملے گا، میں آ کے اپنے بیٹے کو اور تم سے ضرور مل کے جاؤں گی. اور آج اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے. میرا بیٹا ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا ہے. اس کے بعد ایک دفعہ وہ آئی ہیں، پھر وہ نہیں آئیں. پھر کافی عرصے تک اب میں ان کے انتظار میں ہوں کہ شاید وہ آئیں. میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، اور میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا ہے کہ آپ کی ایک آنٹی ہیں جو آپ سے انشاءاللہ ضرور آ کے ملیں گی، کیوں اب بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، سمجھ آ گئی اس بچے کو. لیکن میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ وہ جنات میں سے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میری ایک بہت اچھی دوست ہیں، وہ آپ سے پیار کرتی ہیں، وہ جب بھی آئیں گی میں آپ کو ان سے ضرور ملواؤں گی. اور مجھ سے اکثر پوچھتا ہے کہ ماما آپ کی دوست آنٹی کب آئیں گی، مجھے ان سے ملنا ہے. اب جب بھی وہ آئیں گی تو میں اس کو اپنے بیٹے کو تمام واقعہ سچائی کے ساتھ بتا دوں گی. تو یہ تھا آج کا واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ میری بہت ہی قریبی عزیز نے مجھے بتایا ہے، یہ اس کی سچی آپ بیتی ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سچی آپ بیتی ضرور پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا. مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو چلیے چلتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف. حضرت علی نے فرمایا اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.